بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے اوقات، جن کے جو لوگ اپنی اوقات نہیں بولتے وہ بلندیوں تک چلے جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی، اس کے جو نوکر تھے، اس کے جو وزیر تھے وہ بہت زیادہ تھے، تو ان کے نوکروں میں ایک وزیر کا، ایک نوکر کا اضافہ اس کو کرنا پڑ گیا۔ اس نے ایک وزیر رکھا جس کا نام تھا ایاز۔ وہ جو بھی کام کرتا تھا اس نے جانچ لیا تھا، یہ جو لڑکا ایاز ہے یہ اچھا ہے۔ وہ تمام وزیروں سے مشورہ لیتا تھا، لیکن آخر میں مشورہ وہ ایاز سے لیتا تھا۔ جو دوسرے سلطان محمود غزنوی کے جو نوکر تھے وہ جیلس ہوتے تھے کہ ہم پرانے وزیر ہیں، لیکن ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا جتنا سلطان محمود غزنوی ایاز کے اوپر اعتماد کرتا ہے، تو کیوں نہ ہو ہم ایسی کوئی چال چلتے ہیں جس کی بدولت سلطان محمود غزنوی ایاز کی چھٹی کرا دے اور ہم سلطنت میں عیش کریں گے۔ کیونکہ سلطان محمود غزنوی کے جو پہلے وزیر تھے وہ عیش کرتے تھے ایاز کے آنے سے پہلے۔ ایاز بیسیکلی ایک سید گھرانے سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس نے سلطان محمود غزنوی کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ میں سید ہوں۔ وہ سادہ انسان تھا، اس کے حالات گھر کے ٹھیک نہیں تھے، تو اس نے سید اپنے آپ کو شو نہیں کیا اور سلطان محمود غزنوی کے سامنے پیش ہوا اور عرض کی کہ مجھے نوکر رکھ لیں، تو اس نے رکھ لیا، اس نے اس کی تابعداری کی۔ لیکن جو سید ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، وہ معاف کر دینے والا ہوتا ہے۔ تو دوسرے وزیروں نے یہ سوچا چلو ہم پلان بناتے ہیں، یہ جو ایاز ہے اس کی چھٹی کرائیں۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ جب ایاز جاتا ہے چھٹی کر کے اپنے گھر کو واپس اور ادھر سے واپس آتا ہے، تو اس نے راستے میں ایک جھونپڑی بنائی ہوئی ہے۔ یہ جاتا بھی اس جھونپڑی کو دیکھتا ہے، جب گھر سے واپس ڈیوٹی پہ آتا ہے سلطان محمود غزنوی کے دربار میں، سلطنت میں آتا ہے صبح، تو یہ اس جھونپڑی کو دیکھ کر آتا ہے، تو اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ جو ہیرے جواہرات ہیں سلطان محمود غزنوی کے، یہ چوری کرتا ہے۔ اس نے ادھر جھونپڑی میں رکھے ہوئے راستے میں، یہ جاتے بھی ان کو دیکھتا ہے، کوئی اٹھا نہ لے، جب یہ آتا ہے تو پھر بھی یہ دیکھتا ہے۔ انہوں نے سلطان محمود غزنوی کو شکایت لگائی کہ یہ جو ایاز ہے اس نے ہیرے جواہرات چوری کیے ہوئے ہیں۔ جب یہ جاتا ہے تو اس نے راستے میں اپنا ایک ٹھکانہ بنایا ہوا ہے جسے ہم کلی وغیرہ کہتے ہیں، ہلکا سا کمرہ بنایا ہوا ہے۔ یہ جاتا بھی اس کا دروازہ کھول کر دیکھتا ہے، اور جب یہ ڈیوٹی پہ آتا ہے تو پھر بھی یہ اس کا دروازہ کھولتا ہے کہ میرے جو ہیرے جواہرات ہیں جو میں نے چوری کر کے لایا ہوں یہ کہیں گم تو نہیں ہوئے۔ تو بادشاہ نے کہا یار بات تو آپ کی سچ ہے، لیکن میں اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ اس نے دربار لگایا، تمام وزیروں کو اکٹھا کیا، نوکروں کو بھی اکٹھا کیا، اور ایاز کو بھی بلا لیا، اور ایاز سے کہا ایاز آپ جب جاتے ہیں تو راستے میں آپ نے کوئی جھونپڑی وغیرہ بنائی ہوئی ہے جس کا آپ تالا کھولتے ہیں اور اندر چیک کرتے ہیں، آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر بھی
آپ نے اندر کوئی چیز رکھی ہے جس کو دیکھ کر آتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بات سچ ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا جاؤ اس کے مکان میں جو اس نے راستے میں ایک جھونپڑی بنائی ہوئی ہے اس کی تلاشی لے کر آؤ کہ وہاں کیا کیا اس نے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس سے چابی لی ایاز سے اور اس کی جھونپڑی کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوئے، دروازہ کھولا، بڑی ہنسی خوشی کہ وہاں یہ جاتا بھی حاضری دیتا ہے اور آتا بھی حاضری دیتا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، آج اس کی چھٹی ہو جائے گی، سلطان محمود غزنوی اس کی چھٹی بھی کرا دے گا اور اس کو سزا بھی دے گا۔ جب انہوں نے دوسرے وزیروں نے 2-3 وزیر جب گئے تو انہوں نے دروازہ کھولا، اندر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا، پوری جھونپڑی خالی تھی۔ ایک اس کی جوتی تھی، وہ بہت ہی ٹوٹی ہوئی تھی، اور ایک اس کا کپڑوں کا ایک جوڑا تھا، وہ بھی پرانا تھا اور پھٹا ہوا تھا۔ یہ 2 چیزیں ان کو ملی، وہ لے کر آ گئے دربار میں۔ دربار لگا ہوا تھا کہ بادشاہ نے پوچھا ہاں بھی بتاؤ کیا آپ کو اس جھونپڑی میں ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہیرے جواہرات اس نے تو کہیں سائیڈ پہ لکا لیے ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں ملی ہیں، ایک اس کی یہ جوتی ہے ٹوٹی ہوئی، اور دوسرا یہ پھٹا ہوا کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، یہ لے کر آئے ہیں۔ اس نے کہا ادھر لاؤ، وہ لے آئے۔ انہوں نے کہا ایاز یہ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے ہیرے جواہرات کہیں اور چھپا کر رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کھل کر اظہار کر سکتا ہوں، آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، سلطان محمود غزنوی نے کہا ایاز ڈرنا نہیں آپ کھل کر بتائیں کیا بات ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے ہاں ملازمت اختیار کرنے کے لیے آیا تھا تو یہ میری جوتی تھی اور یہ میرا کپڑوں کا ایک جوڑا تھا جو پھٹا ہوا تھا، یہ میری اوقات ہے۔ آج الحمدللہ آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں، میں کام کرتا ہوں، آج میری پوزیشن بہتر ہے اور میں اچھا کھا رہا ہوں۔ تو جب میں جاتا ہوں اس جھونپڑی میں تو میں اپنی اوقات دیکھتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں ایاز یہ تیری اوقات ہے، اس کو کبھی نہ بھولنا۔ تو جب میں آتا ہوں تو پھر بھی جوتی دیکھتا ہوں اور کپڑوں کا ایک جوڑا دیکھتا ہوں جو آپ کے سامنے یہ دوسرے وزیر لے کر آئے ہیں، تو میں آتا بھی دیکھتا ہوں اور ان کے آگے کھڑا ہو کر کہتا ہوں اپنے آپ کو کہ ایاز یہ تیری اوقات ہے، جب تو نوکری کرنے آیا تھا تو یہ آپ کا سوٹ بوٹ تھا، اور آج کچھ ماہ کے بعد، کچھ سالوں کے بعد آج تیری پوزیشن بہتر ہے، لیکن اپنی اوقات نہیں بھولنی۔ بادشاہ سلامت، میں صرف اپنی اوقات کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی زیارت کرتا ہوں جوتی اور کپڑوں کی، تاکہ میں اپنی اوقات سے باہر نہ ہو جاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت زیادہ کرم کیا ہے، تو میں بس اسی لیے جھونپڑی میں جاتا ہوں اور مجھے کوئی کام نہیں، میں نے کوئی آپ کی چوری وغیرہ نہیں کی۔ بادشاہ نے ایاز کو انعام بھی دیا اور خوش بھی ہوا، اور دوسرے وزیروں کو ڈانٹ پلائی کہ ہاں آپ ایاز کی چھٹی کرانا چاہتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے۔ تو دوسرے وزیروں کو پتہ چلا کہ اب ہماری چھٹی ہو جائے گی، تو انہوں نے وہ بہت پریشان ہونے کا نہیں سر، یہ ہمیں یہ ان کے اوپر شک تھا، اس کے اوپر یہ جاتا بھی جھونپڑی کھولتا ہے اور آتا بھی جھونپڑی کھولتا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، یہ بھی مخلص ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے کہا
ہم بھی آپ کے ساتھ مخلص ہیں، یہ بھی مخلص ہے، ہماری ان کی اس سے دشمنی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بادشاہ نے ان کو بھی معاف کر دیا اور ایاز کے اور قریب ہو گیا۔ انہوں نے بادشاہ سلامت نے سلطان محمود غزنوی نے تمام وزیروں اور نوکروں سے زیادہ تنخواہ ایاز کی لگائی ہوئی تھی اور ان کو کہا کہ آپ حقدار ہے تنخواہ زیادہ کی یا ایاز حقدار ہے تنخواہ کا۔ تو ہمیں ثابت ہوا، میری پوری کوشش ہوتی ہے ہر ولاگ میں میں اچھی سے اچھی گفتگو کروں جس سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اوپر آئے، اپنی اوقات نہ بھولے اور ترقی کرے۔ جو قومیں اپنی اوقات نہیں بولتی، اپنا ماضی نہیں بولتی، وہ ترقی کرتی ہیں اور اوپر آ جاتی ہیں۔ تو جو آج کا میرا یہ ولاگ تھا یہ صرف اور صرف نصیحت کے اوپر تھا۔ جو برے صغیر والے ہیں، خاص کر پاکستان والے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی اوقات میں رہو، اپنے ماں باپ کو دیکھو، اپنے دادا اور دادی کو دیکھو، ان کے رہن سہن کے مطابق زندگی گزارو، چاہے آپ جتنے بھی امیر ہو جائیں۔ جو لوگ اپنی اوقات نہیں بولتے وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے یا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میری حوصلہ افزائی کرنا اور میرے اس چینل کو لائک بھی کرنا، سبسکرائب بھی کرنا۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔